آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کے اندر اللہ نے وہ کمال دیا ہے کہ ایک نگاہ اٹھا کر دیکھا تو نگاہ مصطفیٰ کے کمال کی وجہ سے ان کی مشکلیں آسان ہو گئی۔ قسمت میں لاکھ پیچ ہوں سو بل ہزار کج، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں سو بل ہزار کج، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نظر پڑ جائے تو ساری کی ساری مشکلیں حل ہو جائے کرتی ہیں۔ نبی پاک کی نگاہ کو اللہ نے وہ کمال دیا ہے۔ نبی پاک پیار والی نگاہ سے اپنے امتی کی طرف دیکھ دیں، دنیا کی مشکل تو دور ہے، اللہ حشر کی مشکلیں بھی دور فرما دیتا ہے۔ پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، دیکھا جس سمت ابر کرم چھا گیا، رخ جدھر اٹھ گیا زندگی پا گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ مفتی محمد امین رحمۃ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ایک سید صاحب تھے، وہ میرے پاس آئے، انہوں نے آ کے مجھے یہ بتایا کہ میں کافی عرصے سے پریشان ہوں، میرا کاروبار بھی چلتا تھا نہیں، کیا ہوا کہ میرا سارا کاروبار بھی ختم ہو گیا، تاکہ میرے اوپر بہت بڑی تعداد میں قرض بھی چڑھ گیا، اس قرض کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں، اس کا کوئی نہ کوئی حل بتائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس آزمائش اور مشکل سے نکال دے۔ مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو اپنی لکھی ہوئی کتاب آب کوثر تحفے میں دی، فرمایا کہ اس کتاب کے مطابق عمل کرو، اللہ نے چاہا تو تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ 6 مہینے کے بعد وہ سید صاحب دوبارہ میرے پاس آئے تو اب کی بات خوشحال ہو چکے ہیں۔ انہوں نے آ کے بتایا کہ میرے اوپر 7 لاکھ روپے قرض تھا، اس کتاب کو پڑھا، اس کتاب کے مطابق عمل کیا، درود پاک کی کثرت کی، اور میرا یہ قرض کیسے اترا؟ کہتے ہیں کہ ادھر سے قرض والے روزانہ مجھے تنگ کرتے تھے کہ ہمارے پیسے دیں، ہمارے پیسے دیں، اور میں بڑا پریشان تھا، میں درود پڑھتا رہا، تو میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں رو رو کر ایک بار دعا کی کہ خواب کے اندر میں نے دیکھا کہ میں کہیں جا رہا ہوں اور ایک شخص سائے کی طرح بالکل میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ چلتے چلتے ہم ایک وسیع و عریض میدان کے اندر پہنچ گئے، میں نے دیکھا کہ وہاں ایک نورانی چہرے والے بزرگ تشریف فرما ہیں اور ان کے سامنے اللہ کی کتاب قرآن پاک رکھا ہوا ہے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ جب میں پہنچا تو ان بزرگوں نے ایک نظر اٹھا کے میری طرف دیکھا اور اس کے بعد دوبارہ قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ تو جو شخص میرے ساتھ ساتھ چلا تھا وہ شخص مجھے کہنے لگا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ شخصیت، یہ بزرگ کون ہے؟ سید صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا میں نہیں جانتا۔ تو انہوں نے کہا کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تم درود روزانہ پڑھتے ہو یہ تمہارے وہی نبی حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میری جو ہے مشکل آسان ہونا شروع ہو گئی، اور میرے اوپر جتنا بھی قرض تھا وہ سارے کا سارا قرض جو ہے وہ رفتہ رفتہ اترتا چلا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نگاہ اٹھا کر دیکھا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کے اندر اللہ نے وہ کمال دیا ہے کہ ایک نگاہ اٹھا کر دیکھا تو نگاہ مصطفیٰ کے کمال کی وجہ سے ان کی مشکلیں آسان ہو گئی، نگاہ مصطفیٰ کی وجہ سے ان کی تمام مشکلات آسان ہو گئی۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں سو بل ہزار کج، یعنی زندگی کے اندر انسان کے اوپر مصیبتیں، پریشانیاں، بڑی بڑی مصیبت آ جائے جن کو بندہ سمجھے کہ اب یہ مشکل، اب یہ پریشانی حل ہوگی نہیں، فرماتے ہیں قسمت میں لاکھ پیچ ہوں سو بل ہزار کج، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نظر پڑ جائے تو ساری کی ساری مشکلیں حل ہو جائے کرتی ہیں۔ بلکہ علماء فرماتے ہیں یہ تو دنیاوی مشکل ہے، نبی پاک کی نگاہ کو اللہ نے وہ کمال دیا ہے۔ نبی پاک پیار والی نگاہ سے اپنے امتی کی طرف دیکھ دیں، دنیا کی مشکل تو دور ہے، اللہ حشر کی مشکلیں بھی دور فرما دیتا ہے۔ پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، دیکھا جس سمت ابر کرم چھا گیا، رخ جدھر اٹھ گیا زندگی پا گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نگاہ عطا فرمائی ہے کہ جس کے اوپر نگاہ ڈال دیں
پھر اس کو زمین سے اٹھا کے آسمانوں کا ستارہ بنا دیتے ہیں۔ وہ دیکھو نگاہ مصطفیٰ ابو بکر صدیق پہ پڑی تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ افضل الخلق بعد الرسل، انبیاء اور رسولوں کے بعد زمین و آسمان میں سب سے بلند مرتبہ ان کو عطا فرما دیا گیا۔ وہ نگاہ مصطفیٰ جب عمر فاروق اعظم کے اوپر پڑی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایسا لقب، ایسا ان کو مقام عطا فرمایا کہ حضور خود فرماتے ہیں لو کان بعد نبی لکان عمر بن الخطاب، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ وہ نگاہ مصطفیٰ جب عثمان غنی کے اوپر پڑی تو حضرت عثمان غنی کو اللہ نے یہ مقام عطا فرما دیا کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو نماز پڑھے، جو روزہ رکھے، جو حج کرے، جو زکوٰۃ کرے، ساری کائنات جنت کی مشتاق ہے کہ میں جنت کے اندر چلا جاؤں، جنت کی طلب کرتی ہے۔ لیکن فرمایا عثمان کو رب نے یہ مقام عطا فرمایا، جنت خود عثمان غنی کی مشتاق ہے، جنت عثمان غنی کا انتظار کرتی ہے، جنت عثمان غنی سے محبت فرماتی ہے۔ وہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مولا کائنات علی المرتضیٰ پہ پڑی، اللہ نے مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام عطا فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ جس کسی کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔